عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حمد و ثنا دلائے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام الاولین والآخرین کل نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واسطے. حضرات کی وقات پچھلے جمعہ اندر میں تس آپ کے سامنے اس گل کو بیان کیتا سی کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. پورا جمعہ اسی بات پہ بیان کیتا گیا سی کہ پوری مخلوق نو جس جگہ تے بھی وہ ہے اس نو رزق دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور نال تھوڑے نال بھی وعدہ کیتا سی کہ اگلے جمعہ انشاءاللہ اسی گل تو شروع کریں گے کہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین دیے اور رزق کے اندر برکت اضافہ وہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. کیونکہ آج معاشرہ لوگ اس وجہ تو بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. ویسے دکھ تکلیفاں ہر ایک دیاں علیحدہ علیحدہ، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی کو پریشانی کسی انداز دی ہے، لیکن اس وقت سب نالوں زیادہ بڑی جو بات دیکھنے کے اندر نظر آ رہی، ہر دوسرا بندہ پریشان نظر آتا ہے. مولوی صاحب معیشت تباہ ہو گئی، کاروبار کوئی نہیں، رزق کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ اکیلا کمان والا ہے تب، گھر کے اندر 2 افراد کمانے والے نے تب، 3 4 5 بالآخر اگر کوئی پورا ٹبر بھی کمان تے لگا ہے تو پھر بھی تسی یہی سنو گے کہ مولوی صاحب مہنگائی بھی بڑی ہے تے پریشانی بھی بڑی ہے، گھر دا گزارا نہیں ہوتا، ڈنگ نہیں چلتا. اس دلدل کے اندر تھانوں ہر دوسرا بندہ نظر آئے گا. تو میں اس بات کو مد نظر رکھ دیا تساں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنا چاہنا جو قرآن و حدیث کے اندروں
کہ رزق دی فراوانی، رزق دے اندر اضافہ او دے اسباب کی نے؟ سب تو پہلی بات ہے جس بندے کو ایمان ہے، ایمان دے نال نال وہ عمل صالح بھی کرتا ہے، ایمان بھی ہے تے نیک عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام تے جو میں ابتدا دے اندر پڑھا ہے، اللہ پاک نے یہ اندر بڑی وضاحت نال بات کو بیان کیتا ہے۔ آئیے اللہ پاک دے مقام، قرآن دے مقام تے غور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تو آٹے اندروں عمل صالحا من ذکر او انثى، عمل صالح کرن والا پاہمیں وہ کوئی مرد یا عورت ہے، اللہ فرماتے ہیں نیک عمل کرن والا، ایمان رکھن والا، نیک عمل کرن والا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں اسی انہاں دی دنیا دی زندگی نو بہتر کر دیاں گے، انہاں دی دنیا دی زندگی نو پاک کر دیاں گے، انہاں دی دنیا دی زندگی نو اسی پاکیزہ بنا دیاں گے، آخرت دے اندر بھی انہاں واسطے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ، جڑی بی بی عمل صالح کرے گی، نیک ایمان لے ہم تو بعد عمل صالح کرنے والے لوگ، اللہ فرماتے ہیں من ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پہلی شرط ہے اللہ فرماتے ہیں مومن ہوئے، مشرک نہ ہوئے، او دے عقیدے دے اندر خرابی نہ ہوئے، ایمان لے آنا پہلے اللہ دے او دے رسول تے کتاباں تے آخرت تے تقدیر تے ایمان لے آنے والا بندہ، او دے دل دے اندر ایمان ہے، مومن ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں مومن بھی ہے تے نال نیک اعمال بھی کردا ہے، اعمال صالح بھی کردا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اسی جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور آگے قرآن پاک دا تیسرا مقام ہے، اللہ پاک دا قرآن تے 24واں پارہ ہے، اللہ پاک نے اس مقام تے بڑی پیاری بات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللہ فرماتے ہیں نیک عمل کرن والا، صالح عمل کرن والا وہ مرد ہے یا عورت ہے، نال اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگوں اسی جنت دا داخلہ عطا کریں گے، اور نال فرمایا یرزقون فیہا بغیر حساب، نیک اعمال دا دنیا کے اندر بھی انہوں فائدہ ہے، اور فرمایا آخرت کے اندر بھی اسی انہوں فائدہ عطا کریں گے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، دنیا کے اندر اسی دی روزی دے اندر برکت ڈال دیاں گے، انہوں دے کاروبار دے اندر چہل پہل کر دیاں گے۔ نیک عمل کرن والا بندہ اللہ فرماندے نے ایدی دنیا دی زندگی دے اندر اسی انہوں دنیا دے اندر ہر چیز نہ لوا داں گے، نال کی فرمایا جدو دنیا تو جائے گا اسی انہوں جنت بھی عطا کریں گے، اور جنت دے اندر بغیر حساب دے رزق بھی عطا کریں گے۔ کیسی بات ہے، دنیا بھی دی پقیدہ اور آخرت دے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہوں انعام عطا کریں گے۔ لیکن یہ برعکس دوسرا بندہ ہے جڑا ایمان تے لے آیا ہے لیکن عمل صالح نہیں کردا، مومن تے ہے لیکن عمل صالح نہیں، نیک اعمال نہیں دنیا دے اندر زندگی دے اندر، اور بد عقیدہ ہے، یہ ایمان دے اندر خلل ہے، ایسا بد عمل بندہ اللہ پاک فرماندے نے اسی یہ کاروبار دے اندر یہ رزق دے اندر برکت ہی ختم کر دینے ہیں۔ قرآن دا ایک مقام سنیا دے،
اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ پاک فرماندے نے ایسا بدبخت انسان اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ فرماندے نے گناہ کر کر کے دی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن گناہ ختم ہو نہیں رہے. رزق کم کر دیاں گا، رزق ہے لیکن اللہ فرماندے نے سکون نہیں. اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. معیشت دا معنی محدثین نے مفسرین نے بھی کیتا ہے، دو معنی کیتے نے. آندے نے معیشت تو مراد دنیا دے اندر اللہ پاک ایدے رزق دے اندر تنگی کر دیندے نے. اگر رزق ہے تو سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں. اگر دوسرا فرمایا معیشت دا معنی ہے، محدثین آندے نے اللہ پاک اس بندے دی قبر نو تنگ کر دیں گے. قبر تنگ ہو جائے گی ایسے بندے واسطے، انج دو جس طرح ہاتھ نہیں مل جاندے، قبر دیاں دونوں دیواراں اس طرح مل جان گیاں. معیشت ضنکا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ فرماندے نے جدوں قیامت والے دن اٹھے گا اسی اکھاں تو اندھا کر کے اٹھاواں گے. اے جڑا بندہ ہے کون ہے؟ اللہ دا مجرم، کون ہے پکا بے نماز، کون ہے لوگاں دے حق کھان والا. معیشت ضنکا کون ہے؟ گناہاں دے اندر لت پھت ہے. اللہ فرماندے نے جدوں قیامت والے دن اسی نوں اٹھاواں گے، اکھاں تو اندھا کر کے اٹھاواں گے تے کی آکے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. آکے گا اللہ دنیا تے میں لاکھاں نال ویندا رہیا، اج کی وجہ مینوں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آسمان والا رب کی آکے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرمائے گا اور ظالم دنیا دے اندر تو ساڈے ذکر تو اعراض کیتا، ساڈے تو منہ پھیر لیا، ساڈی گل نہیں سی سندا. اذان 5 وقت ہوندی سی تو مسجد دے اندر نہیں سی آندا، تینوں بلان والے بلاندے سن، تو اللہ دے رسول دی بات نو نہیں سی مندا. آج پوچھنا میری آنکھاں کیوں نہیں؟ اللہ فرماندے نے جس طرح دنیا تے تو ساڈے تو منہ پھیر لیا، اج میں رب تیرے ول نہیں ویکھاں گا. آگے میں قربان جاواں. حضرات دیوبند ہے جیڑا دنیا تے رہ کے اللہ رب العالمین دے ذکر تو دور رہا، نیک عمل نہیں کیتے. اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جیڑا بندہ نیک عمل کرن والا بندہ اللہ پاک نے او دا انعام تے فائدہ قرآن دے اور مقام تے بیان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ ساڈے کول آیا نیک عمل کیتے، سارے عمل کرن والا نیک انسان، اللہ فرماندے نے اودی زندگی بھی پاکیزہ اور اودی دنیا بھی پاکیزہ، اودی آخرت بھی پاکیزہ. اللہ آندا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر اودے کول کوئی غلطی ہو بھی جاندی سی، گناہ کر بھی لیندا سی، اللہ فرماندے نے اسی اودیاں غلطیاں نوں نیکیاں چ تبدیل کر دیندے سی. نیکیاں چ عمل صالح. مومن بنو ایسے کہ عمل صالح ہوئے، نیک اعمال کرن والے ہو، دکھاوا نہیں، لوگاں نوں نہیں دکھانا. اللہ واسطے نیک عمل کرن والا بندہ رزق دے اندر اضافے دا پہلا سبب کیے، برکت دے اندر پہلا سبب کیے. جڑا بندہ مومن ہونے تو بعد قربان جاواں نیک عمل کردا ہے، اللہ پاک اودیاں نیکیاں دی وجہ نال اس بندے دے رزق دے دروازے کھول دیندا ہے، رزق دے اودے واسطے دروازے کھول. اور آؤ دوسرا سبب کیے، دوسرا سبب رزق دے اندر برکت دا.
رزق دے اندر اضافے دا دوسرا سبب بے جڑا متقی بن جاتا ہے، متقی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ فرماندے نے ایسے بندے نو اسی اوتھوں تو رزق دینے ہیں جتھے او دا وام و گمان بھی نہیں ہوندا۔ اللہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جڑا بندہ متقی بن جاندا ہے یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماندے نے اسی اوتھوں دے واسطے چیزاں نکالنے ہاں، اوتھوں دے واسطے اودیاں اونوں پریشانیاں اور مصیبتاں چوں نکالنے ہاں، اوتھوں دکھاں تکلیفاں چوں نکالنے ہاں۔ فرمایا اس طرح سمجھو جس طرح کوئی بندہ مکھن دے اندروں بال نکالدا ہے، فرمایا اس بندے نو انج اسی پکڑ کے تے مصیبتاں تکلیفاں چوں باہر نکال دیندے۔ یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اینا ہی نہیں کر دے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماندے نے اوتھوں اسی دینے ہاں جتھوں دا وہم و گمان بھی نہیں۔ جڑے متقی نہیں انہاں جڑے متقی نے اللہ پاک انہاں نال کنا کو پیار کر دے نے۔ آو اللہ پاک فرماندے نے واللہ یحب المتقین، اللہ فرماندے نے میں متقی بندیاں نال پیار محبت کرنا وا۔ آؤ میں قربان جاواں جڑا بندہ متقی ہے او دے بارے اللہ پاک دا قرآن کی آخر ہے، فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جڑا بندہ تقوی دا اختیار پر تقوی دا لباس پہن لیندا ہے متقی بن جاندا ہے۔ بلکہ متقی کس طرح ہے؟ اللہ ایک مقام تے فرماندے نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا عمرہ کرن جاندے ہو، حج واسطے جاندے ہو، زادے راہ لے کے جاندے ہو، لیکن سب نالوں بہتر تے اچھا زادے راہ ہوئے جدے کول تقوی ہے، جدے کول تقوی ہے۔ اللہ نے ایک مقام تیج بھی فرمایا نا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ فرماندے نے او بندیا مینوں تیریاں قربانیاں مینوں تیرا گوشت اے کوئی چیز نہیں لہو نہیں چاہیدا، بلکہ مینوں کی چاہیدا تیرے دل دا ڈر تے تقوی چاہیدا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں خطبہ ارشاد فرماندے ہیں کہ آپ کی پڑھیا کر دے اے قرآن پاک دیاں یاد، سب نالوں پہلی نبی پاک دا باز سب نالوں پہلی گل کی ہوندی سی؟ آپ فرمایا کرتے سن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر کی دوسری مقام پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ قرآن کا تیسرا مقام امام الانبیاء پڑھا کر دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاویں خطبہ جمعہ دا ہوندا پاویں خطبہ نکاح دا ہوندا لوگاں نو سب تو پہلے اللہ کو ڈرایا کردے سن، سب نالوں پہلے اللہ دا ڈر، ہر کام کرنے تو پہلے اللہ دا ڈر، جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر آ گیا سمجھو دیاں ہر کام ہی اللہ نے بہتر کر دے گا، او دا ہر معاملہ ہی سیدھا ہو جائے گا۔ بلکہ تسی روٹی روزی نو پہ روندے ہو، اللہ پاک نے تے انہاں لوگاں واسطے روٹی دے دروازے اللہ دی قسمیں کھول دیتے نے۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ دا قرآن ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ قریہ دی جمع قرآ، اللہ فرماتے نے اے بستیاں والے اے شہراں والے اے چھوٹے بڑے، اللہ دا قرآن آندا ہے اے بستیاں والیاں نو اسی ایک گل کرنے آ سب نالوں پہلے کیے آمنو ایمان لے آؤ واتقوا، اللہ فرماتے نے پھر متقی بن جاؤ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ فرماتے نے
متقی بننا تیرا کام ہے، میں رب آسمان تو بھی برکتاں نازل فرماواں گا۔ آسمان تو ہی نہیں بلکہ زمین بھی ساڈے حکم نال اللہ فرماندے نے پھر زمین بھی جڑی ہے وہ بھی پھل، وہ بھی جناب گندم، چاول، ہر چیز، ہر اناج اگائے گی اور تیرے سامنے اللہ دا رزق آئے گا، انہوں کسی گل دی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ اللہ پاک دا قرآن اس بات نو اعلان کردے پہ ہے، میں قربان جاواں جدوں بندہ اللہ پاک کہندے نے ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے جدوں تسی زمین تے رہو گے میں رب تواڈے واسطے زمین دیاں جڑیاں چیزاں نے مویشی ہو گئے، اللہ فرماندے نے اناج گندم ہے، اللہ کہندا ہے رزق ہے، اللہ کہندا ہے تیرے واسطے زمین تو اسی طرح طرح دے پھل جڑے نے وہ تیرے واسطے بنا دیاں گے۔ قربان جاواں زمین تے رہندیاں سب نالوں بڑی جڑی چیز ہے وہ تے امن ہے، امن ہونا چاہیے جتے سکون ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن آندا ہے جدوں بندے متقی بن جاندے نے اسی انہاں واسطے امن بھی، سکون بھی، اطمینان بھی انہاں دے گھراں دے اندر، شہراں دے اندر پیدا کر دینے ہاں۔ اللہ دی قسمیں کنال دے اندر نہیں بلکہ 10 کنال دے اندر پاویں محل ہوئے اندر رہن والیاں نوں سکون نہیں، ان 10 محل دا جڑا 10 کنال دا محل ہے او دے واسطے فضول ہے۔ اگر جناب اطمینان اور سکون ہوئے پاویں بندہ کرائے دے مکان دے اندر کیوں نہ رہندا ہوئے، اللہ دی قسمیں جڑا سکون تے اطمینان انہوں ہے اور 10 کنالہ والے نوں نہیں، کیونکہ اللہ دا خلیل اللہ کو دعا سب نالوں پہلے کیڑی کردا پیا ہے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ جناب خلیل پیغمبر جدوں اللہ کو دعا کر رہے ہیں سب نالوں پہلے اللہ کو دعا کیتی ہے امن دی، اللہ میں سکون، اللہ شہر دے اندر بھی سکون، گھر دے اندر بھی سکون، وَارْزُقْهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ دے خلیل نے دوسری دعا اللہ کو رزق دی کیتی ہے، پہلی دعا امن دی کیتی ہے، سکون دی کیتی ہے، امن اور سکون دی دعا۔ اور میں قربان جاواں سکون ادوں آئے گا جدوں بندہ مومن بن جائے گا، جدوں ایمان والا بنے گا، ایمان دے نال جدوں بندہ متقی بن جائے گا۔ تقوی کی چیز ہے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ۔ قربان جاواں یہ معنی کیے چھوٹے بڑے گناہاں تو بندہ دوری کر دے، نو تقوی کہندے نے۔ گناہاں نو چھوڑ دینا کی یہ بولیا جی تقوی، گناہاں نو چھوڑ دینا تقوی۔ اے جڑا بندہ اگر گناہ کر کے ایک بندہ وہ تے روندا ہے، بڑا زیادہ روندا ہے، یاد رکھنا اینو تقوی نہیں کہندے، اس نو توبہ کیا جائے گا کہ بندہ رو رہا ہے۔ تقوی اوے جڑا بندہ اندروں ڈر جائے، جڑا اندروں پاک ہو جائے، گناہ کرن تو پہلے ڈر جائے میں گناہ نہیں کرنا۔ کئی بندے بڑے دلیر دیکھے نے اس معاملے دے اندر، دلیر نہیں ان سمجھو سب نالوں عام اور نلائق نے کہ چھوٹے اے کیڑی گل ہے، اے بھی گناہ کر لینے، اے بھی گناہ کر لینے، انہیں وضو کرنا ہے گناہ تو پجان گے، نماز پڑھان گے گناہ تو پجان گے، اے اس طرح کر کر کے اے بندہ گناہ کردا جاتا ہے، لیکن انہوں سمجھ نہیں چھوٹیاں چھوٹیاں کنکڑیاں جدو جمع کرو کہ پہاڑ بن جاتا ہے، اتنا بڑا پہاڑ بن۔ گناہ جڑے نے چھوٹے تو چھوٹا بھی اگر گناہ ہے انہوں گناہ سمجھ کے نہیں کرنا، اور نیکی چھوٹی تو چھوٹی بھی ہوئے انہوں نیکی سمجھ کے کرنا ہے۔ جدو قیامت والے دن اللہ پاک اس نیکی دا بہت زیادہ صلہ عطا کرنگے۔ آپ میں قربان جاواں رزق دی ٹینشن نہیں لینی، روٹی دی ٹینشن نہیں لینی، رزق انجی سمجھو جس طرح بندے دی پیچھے موت ہے نا، موت دا پیغام بندے دی آ کے رہنا ہے، بندہ جتھے بھی ہوئے گا موت آ کے رہنی ہے، اسی طرح رزق بندہ جتھے بھی ہوئے گا وہ دے کول پہنچ کے رہے گا، جدا وعدہ اللہ نے کر دیتا ہے دے منہ دے اندر پھینک ہی دے گا۔ بڑا پیارا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیتا ہے، ایک آدمی سی عرب دے اندر، عرب دا واقعہ، ایک آدمی سی کنویں دے اندر گر گیا، جدو کنویں دے اندر گریا لوگاں نے انہوں باہر نکالیا تے وہ دے چھوڑتے ویسے کو نہ آئی،
وہ دا جسم صاف پاک سی. لوگوں نے پوچھا کوئی پریشانی, کوئی تینوں تکلیف آئی ہوئے, کوئی تینوں چوٹ آئی ہوئے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. لوگوں نے انہوں دودھ پیش کیتا, اس آدمی نے دودھ پیتا. دودھ پینے تو بعد لوگ دس دنے دودھ پی کے تے چند قدم چلے اے تھوڑے کے قدم چل ہی پہ چلے تے اللہ دا پیغام آ گیا, موت آ گئی. تسی اندازہ لگاؤ, گڑے دے اندر گرے اتنے بھی موت آ سکتی سی, کنویں دے اندر لوگاں باہر نکالے ادو بھی موت آ سکتی سی. لیکن جڑا وہ رزق اور جڑا وہ مقدر دے اندر دودھ لکھیا سی انہیں پیتا ہے تو اسی وقت موت آ گئی. اس طرح ایک اور واقعہ بیان کر دے رہے, یہ بھی سعودیہ دا واقعہ. ایک آدمی کنسٹرکشن دا کام کر رہا ہے اور کام کر رہے ہیں 7ویں منزل دے اوپر کام کر رہا ہے. 7 سٹوریاں سی, سب تو اوپر والی سٹوری تے لڑکا کام کر رہا ہے اور اللہ دا امر ہے وہ لڑکا اس 7ویں سٹوری تو نیچے نہیں گریا. جدو نیچے گریا نا, اللہ نے جدو بچانا ہوئے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیندے نے. وہ نہ کوئی نیچے ایسی چیز سی, وہ لڑکا نیچے گریا تے بالکل بچ گیا, ٹھیک ٹھاک نیچے آیا. لوگ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا یار تینوں اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی عطا کر دی تھی, تو ماشاءاللہ بچ گئے. لوگوں نے انہوں بچایا, پلایا کھلایا. خود چند سیکنڈ چند منٹوں بعد وہ لڑکا اٹھ کے تے چلے ہے. جدو چلیا نا تو وہ اللہ دا امر ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, روڈ تے فوت. اوتھے جڑا وہ مقدر دے اندر چند سازن وہ مقدر دے اندر جڑا پانی سی وہ انہوں مل کے رہا. اسی طرح جس طرح تقوی ہے اس چیز کا نام کہ حضرات تقوی اختیار کرو گے تے تقوی دے اندر جدو بندہ روزی کماندا ہے سب نالوں پہلی کی گل ہے جدو تسی چاہتے ہو اللہ ساڈے کاروبار دے اندر برکت ڈال دے, سب نالوں پہلی گل ہے کہ بندہ عمل صالح کرے, نیک عمل کرنے چاہیے نے. دوسرا کی ہے تقوی اختیار کرنا ہے. جدو بندہ تقوی اختیار کرے حرام دا استعمال نہیں کرنا, حرام نہیں کھانا, اور یہ نال نال ادو متقی بنے گا بندہ جدو ان چیزاں تو بچ جائے گا. آؤ نا میں قربان جاواں, اللہ دے رسول امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی حاصل کرن دیاں دعاواں بھی سکھائیاں نے. آقا علیہ السلام نے دسیا لوگوں دعا کیتا کرو, تقوی دی اللہ کو دعا کیتا کرو, اللہ منو متقی بنا دے, اللہ تانوں بھی متقی بنا دے. دعا کریا کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا کرو اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس نو تقوی دے دے. اور نال فرمایا وزکیہا انت خیر من زکاہا, اس کا تزکیہ کر دے, تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا, اللہ تو ایدہ ولی بھی ہے تیدہ مولا بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا سکھائی. آقا فرماتے نے پڑھیا کرو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تیرے کولو سوال کرنا, انی اسألک الہدی اللہ ہدایت دا سوال کرنا, والتقی اللہ میں تیرے کو تقوی دا سوال کرنا. انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, اللہ میں تیرے کو عافیت دا سوال کرنا, اللہ میں تیرے کو غنی ہون دا سوال کرنا, اللہ میں نو غنی بھی کر دے. اے بھی بڑی بڑی دعا جے اللہ کو اے دعا دے اندر بڑی جامعیت جے, اے دعا کیتا کرو اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ منو ہدایت سوال کرنا, ہدایت دا, اللہ تیرے کو سوال کرنا تقوی دا, اللہ تیرے کو سوال کرنا عافیت دا, اللہ تیرے کو سوال کرنا غنی ہو جاواں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی تیسری دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ سانو اللہ منو بیٹے بھی دے دے, اولاد بھی دے دے, اللہ اگر بیوی ہے اللہ نیک کر دے, بیٹیاں نو بھی نیک کر دے, بیٹیاں نو بھی نیک کر دے, اللہ بیوی نو بھی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. کنی جامل وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اللہ میں تیرے کو دعا کرنا سانو سارے متقین دا امام بنا دے, متقین دا امام بنا دے.
اللہ کو دعا امام الانبیاء جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیتا کر دے سن دعا کر دے رہا کرو تسی چاہندے ہو اللہ پاک رزق دیاں فراوانیاں کر دے سب نالوں پہلا کرن والا کم کیے بندے دے دل دے اندر ایمان ہوئے ایمان دے نال عمل صالح کرنا اور دوسرا کام بندہ متقی بن جائے متقی کے ہو جائے بننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے بارے سید عائشہ بیان کر دیا نے نبی پاک دے اس پیارے یار کول ایک انہاں دا غلام آیا آن کے کہنے لگا ابو بکر میں اے تواڈے واسطے کوئی چیز کھان والی لے کے آیا سیدنا ابو بکر نے وہ چیز کھانے والی کھا لی جدوں کھا لیندے نے وہ بندہ بعد دے اندر غلام بول کے کہندا ہے پیارے ابو بکر اے جڑی مٹھائی ہے جڑا تانوں میں شیرینی یا جڑی چاہ وی تانوں کھلائی ہے ابو بکر پیاریا اے تے شے میں جدوں کہانت کرنا سا میں جدوں لوگاں دیاں لکیراں فقیراں سب کچھ کرنا سا میں کہانت کیتا کردا سا اس وقت میں کسے بندے دا کام کیتا سی اج جو بندہ میرے واسطے اچھے لے کے آیا ہے میں نہیں کھادی ہے تانوں بھی کھوائی ہے تقوی دا غور کریا جے متقی کون ہے پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے منہ دے اندر انگلی ڈال کے اپنے حلق تک لے کے گئے اور جڑی شے کھادی سی پیارے ابو بکر نے ساری شے باہر نکالیا قید دے ذریعے اور اتنی دیر تک میرا ابو بکر نہیں بیٹھا جتنی دیر تک وہ اندر والی شے باہر نہیں آ گئی اسی تے پڑھا نہیں کنا پوچھی کھائی جا رہے ہیں بہن دا بھی حق کھا لیا بھرا دا بھی حق کھا لیا رشتہ داراں دا بھی حق کھا لیا انہیں جناب ہر ایک دی چیز ہڑپ کڑپ کری جا رہا ہے انہوں کوئی پریشانی نہیں آپ متقی بنو گے اللہ دی قسم اللہ تو رزق دے گا جتے بندے دا وام و غمان بھی نہیں ہوئے گا اور متقی لوگاں واسطے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ پاک فرماندے نے متقی لوگانوں اسی پروٹوکول دیاں گے انہاں شاباش دیاں گے انعامات دیاں گے جدوں آن گے اسی انہاں دی مہمان میزبانی واسطے ملائکہ دی جماعت نو کھڑا کر دیاں گے سلامہ پیش کر دے گئیں گے ویلکم کر دے نظر آن گے آؤ حضرات تیسرا فائدہ تیسرا سبب کیے رزق دے اندر برکت دا رزق دے اندر کس طرح اضافہ ہو سکتا ہے تیسرا سبب کی ہے آؤ تیسرا سبب ہے کہ کثرت نال استغفار کریا کرو کثرت نال استغفار کریا کرو کثرت نال استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیا کرو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا آن کے کہنے لگا امام صاحب بادشاہ نہیں ہو رہی امام صاحب فرماتے نے جا کے استغفار کر استغفر اللہ پڑھ دوسرا بندہ آیا اے آن کے کہتا ہے امام صاحب آل اولاد کوئی نہیں نہ پتر نہ دھی ہے امام صاحب فرماتے نے جا کے استغفر اللہ پڑھ تیسرا بندہ آیا اندر میں بڑا پریشان ہوں مال کوئی نہیں روٹی روزی کوئی نہیں میں تنگی کے اندر زندگی گزار رہا امام صاحب فرمان لگے استغفر اللہ پڑھیا کر چوتھا بندہ آیا آکھن لگا مال مویشی کٹ گئے نے تنگی دی زندگی گزار رہے ہیں فصلوں کے اندر کمی ہے امام صاحب نے چوتھے بندے نے بھی کیا کہ تو پڑھیا کر استغفر اللہ واتوب الیہ کول ایک بندہ بیٹھا سی مولانا عبدالوہاب صدیقی جیسا ماشاءاللہ تجھے دیکھو اللہ تعالیٰ دی انعام ہے ساڑھے تے اسی اللہ دی رضا دے راضیاں سجے پاسے مولانا محمد حسین صاحب نے کھبے پاسے مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب نے جو پورے ملک کے اندر ماشاءاللہ جاندے ہیں اللہ تعالیٰ نے محبت اور انہاں دانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ایک قریب آدمی بیٹھا اس نے ایک بات کہی امام صاحب بندے چار آئے نے چاراں دیاں لہدہ مرضاں نے چاراں دے لہدہ مسئلے نے تسی سب نے ایک ہی پوڑی اور ایک ہی گل کیتی ہے
فرمان لگے تو قرآن نہیں پڑھیا، قرآن دے اندروں میں گل کی ہے، میں اپنے کو نسخہ نہیں دیتا۔ اللہ دا قرآن آندا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ فرماتے نے جڑا بندہ میرے کو استغفار کردا ہے میں رب آسمان تو موسلادھار بارشاں نہیں پا دینا، بارشاں بے ٹائمیاں نہیں پاندا، ادو ہی بارش پانا جدوں چاہیدی ہوندی ہے۔ فرمایا دوسرا میں رب اس بندے واسطے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار دی برکت نال مال اینا دے دینا اس کو سنبھالیا نہیں جاندا۔ اللہ فرماندے نے میں بیٹے بھی عطا کر دینا، آؤ نا میں قربان جاواں۔ اللہ پاک اتھوں تو رزق دیندا ہے جتھے بندے دا وہم و گمان نہیں۔ حضرات آؤ نا اے جڑیاں تسبیحات نے، اے جڑے استغفار نے، انہاں دی جگہ تے ساڈے کولوں موبائل نے دی لئیے۔ جدوں وقت ہوندا سی بندہ فارغ بہندا سی، بندہ فارغ بہ کے استغفار کردا سی، کوئی نہ کوئی قرآن دی سورت پڑھ لیندا سی۔ لیکن میں بڑے سیانے بیانے بندے، بڑے عالم دین اور بڑے بڑے دنا قسم کے لوگ بھی دیکھے نے اگر فارغ بیٹھے ہوں گے موبائل نہ نہیں کھیلتے نظر آن گے، حالانکہ جڑا وقت مل گیا تینوں غنیمت سمجھ کے اس موقع دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا کر۔ اگر پارا نہیں پڑھ سکدا ادھا پارا پڑھیا کر، ادھا نہیں پڑھ سکدا پا پڑھیا کر، پا نہیں پڑھ سکدا ایک رکوع ہی پڑھ لیا کر، اللہ دے ہاتھ کی حاضری تے لوایا کر کہ تو قرآن پڑھن والا ہے، استغفار کرن والا ہے۔ میں اختصار دے نال چھوٹا جہا واقعہ سنانا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دے بارے امام صاحب بہت بڑے امام نے، اور کون سے امام احمد بن حنبل نے جنہاں نے اللہ واسطے 4 بادشاہاں کو کوڑے کھادے نے، او امام احمد بن حنبل تے قصور کوئی نہیں۔ امام صاحب دا قصور کی ہے؟ امام صاحب کہندے نے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے، یہ کہندے نے نہیں قرآن اللہ دی مخلوق ہے، لیکن اسی گل تے امام صاحب کوڑے کھاندے رہے۔ ہاں جڑی بات میں دسنا چاہنا، ایک دن ایک وقت جناب امام احمد بن حنبل اس طرح سفر تے گئے نے، سفر جاندیاں جاندیاں رات ایک مقام تے پہ گئی، عشاء دی نماز پڑھی امام صاحب نے مسجد دے اندر، واپسی آن دا انتظام نہیں، امام صاحب کہندے نے میں مسجد دے اندر ہی رکاں گا، ارادہ کر لیا، لیکن مسجد دا خادم آندا چلو مولوی صاحب باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو۔ کئی بندیاں نے بڑی عادت اے حرکتاں اچھیاں نہیں، مساجد اللہ دے گھر نے، جڑا آ جائے وہ دن پیار دے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ مسجد کئی ایسیاں جگہ تے دیکھے لوگاں دے اندر تبدیلی اور جناب ایسیاں چیزاں پائیاں جاندیاں نے، باہروں تالے اندروں تالے، کئیاں نے مسجد دی واش روماں نوں تالے لائے نے، وہ کوئی بیچارہ پیشاب کسی نے کرنا ہے کسی نے پخانا، حالانکہ آسانی دین دے اندر تنگی نہیں۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ، میں انتصار دے نال بات کیا کردا جاواں، امام صاحب رحمت اللہ علیہ اے بحث و تکرار ہونا شروع ہو گیا۔ خادم کہندا ہے میں مسجد دے اندر رکن نہیں دینا، امام صاحب کہندے نے میں ایتھے رکنا ہے، میں واپس نہیں جا سکدا، لیکن انہوں نہیں پتا اے بندہ کدے نال بحث و تکرار کر رہا ہے، کون ہے، کیڑا کوئی میڈیا دا دور سی جڑا ہر بندہ جاندا ہے کہ عبداللہ صدیقی فلاں نعت خائن فلاں مولانا یوسف بجروڑی صاحب بڑے بڑے خطیب نے، ہر بندہ نہیں جانتا کہ فلانا خطیب بہت بڑا خطیب، امام صاحب دا نال کوئی تعارف نہیں، کوئی پتہ نہیں، لیکن بحث و تکرار ہو ہی جا رہا ہے۔ ادھر ایک بندہ گزریا، ایک نوجوان کہندا کی گل ہے، انہاں کیا جا رہی، کہندے کہ مسجد دے اندر رہنے دی جگہ نے اسی رکا نہیں سکدے، اے بابا جی آندے نے مولوی صاحب آندے نے میں مسجد دے اندر رکنا ہے، اے کہن لگا چل لڑو نا آؤ مولوی صاحب اسی گھر چلنے ہاں، تانوں میں گھر دے اندر ڈرانا صبح لگے جایا جے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ او دے نال چلے گئے، جدوں صبح وقت ہویا تہجد دا، امام صاحب اٹھے نا تہجد پڑھن واسطے، ویندے کی نے او جڑا نان شب نان بھائی ہے، جڑا نان لان والا بندہ ہے، تندور جڑا نان دا، اے تہجد والے اٹھ کے نالے آٹا پیا گندا ہے، نالے زبان تو پڑھدا پیا استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ،
اچھی اچھی پڑھی جاتا ہے. امام صاحب آندے نے اچھا ہے پڑھی تے جانا ہے یہ کوئی فائدہ بھی ہونا ہی کہ نہیں؟ آندا ہاں پیارے مولوی صاحب یہ دو فائدے مینوں زندگی دے اندر بڑے ہوئے نے. پہلا فائدہ ہے اللہ پاک نے انہاں کو مینوں مال دے دیتا ہے میرے کو سوالے والی جا رہا. دوسرا فائدہ یہ ہے آندا میں جیڑی اللہ کو دعا کرنا میری قبول کر لے جائے. سبحان اللہ. آندا ہے میری دعاواں ساریاں قبول ہو گئی ہیں. ایک لاسٹ دعا جڑی وہ لٹکی اٹکی ہے میں اللہ کو دعا کرنا تے دعا کی کرنا اللہ مینوں موت تو پہلے پہلے امام احمد بن حنبل دی ملاقات کرا دے. امام صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے فرمان لگے یا اللہ کا شکریہ ادا کرن لگ پے اللہ تو اتنی مینوں عزت عطا کیتی ہے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اچھا دسو تو کی او دے اندر دیکھا ہے او دی خوبی کی ہے؟ کہن لگا او دی خوبی ہے انہیں اللہ واسطے 4 حکمراناں کو کوڑے کھادے نے. میں اللہ کو دعا کیتی ہے اللہ مینوں امام صاحب و مولوی صاحب نو ضرور دکھائی. امام صاحب نے انہوں گلے نہ لا لیا فرمان لگے اللہ نے تیری یہ بھی دعا قبول فرما لیا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرات آئیے چوتھا میں تانوں اسباب دس دیاں وقت نہیں صاحب دے رہا. چوتھا سبب کی ہے جڑا بندہ اللہ کو دعاواں کردا دعا کریا کرو کثرت نال رزق روٹی دے اندر برکت چاہندے ہو اللہ کو دعا کیتا کرو. دعا بندے دے مقدر بھی بدل دیندی ہے تقدیراں بدل دیندی ہے حالات بدل دیندی ہے بندے دی حالت بدل دیندی ہے. اللہ کو دعا کریا کرو. دعا سنن والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے. او تے کہہ رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. او تے اندر تو میرے کو آیا ہی نہیں تو میرے کو منگیا ہی نہیں تو تے مینوں آکھیا ہی نہیں میرے کو منگدا تے میں رب تینوں ضرور عطا کردا. دعا کریا کرو. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ چھوڑ کے مدینے آئے نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نالوں پہلے اللہ کو دعاواں کی کیتیاں نے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمرنا وفی مدنا وفی سائنا. اے میرے اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا اللہ جس طرح تیرے خلیل ابراہیم نے تیرے کو تیرے مکہ شہر واسطے دعاواں کیتیاں میں تیرا اللہ دا نبی تیرے کو دعا کرنا اللہ اس شہر دے اندر بھی برکت پا دے اللہ اتھوں دے رہن والیاں چ بھی برکت پا دے اللہ اتھوں دے جڑے پھل نے انہاں دے اندر بھی برکت پا دے اللہ میں تیرے کو دعا کرنا اتھوں دے جڑے ساتھ مد جڑے نے پیمانے نے اللہ انہاں اندر بھی برکت پا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کنیاں دعاواں کیتیاں نے. امام کائنات ایک دن ایک اپنے صحابی دے گھر گئے مہمان بن کے کھانا کھا رہے نے. کھانا کھان تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فارغ ہوئے نا تے امام کائنات نے پھر دعا کیتی ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم. اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا اللہ برکتاں پا دے برکتاں پا دے. دعا کیتا کرو اللہ کو دعا کیتا کرو اللہ رزق دے اندر برکت پا دے اولاد دے اندر برکت پا دے. اللہم اغفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اور دعا ہے. آئیے میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے دعا جڑی نا دعا بندے دیاں تقدیراں بدل دیندی ہے. آؤ ذرا میں آخری باتاں بیان کر کے اپنی بات ختم کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دے اندر جڑی دعا ہے اے دے اندر کتنی برکت ہے. جڑا بندہ پریشان ہے کاروبار دی وجہ نال اج تو جناب شروع کر دے عمل صالح نیک عمل کرنا شروع کر دے. دوسرا متقی بن جا. تیسرا کام کی کرنا ہے استغفار کرنا ہے. چوتھا کام کی کرنا ہے اللہ کو دعا کرنیاں نے. دعا جڑی ہے بڑی بندے دی حالات بدل دیندی ہے. ایک میں واقعہ سن رہا سا سعودی شیخ نے وہ بیان کر دینے میں بڑا پریشان سا پریشانی دے دن سن رزق دی تنگی سی میں اپنی بہن دے گھر گیا انہوں ملن واسطے. بہن جڑی سی انہیں میرے چہرے تے ویکھیا تے ویکھ کے اسی وقت بوجھ لیا تے کہنے لگی بھائی جان تسی پریشان نظر آ رہے ہو پریشان نظر آ رہے ہو.
دکھی اور تکلیف دے اندر نظر آ رہے ہو، جتنے محبت ہون اتنے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، جتنے محبت نہ ہوئے، جتنے دکھ نہ ہوئے، جتنے اندر کوئی چیز نہ ہوئے، پھر بندہ پتھر بن جاتا ہے۔ انہوں پتہ ہونے باوجود بھی کسی کا دکھ انہوں اثر نہیں کرتا۔ جدو اندر دل ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے، دل ہونے کی وجہ میں لیتا دل دھڑکتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ بہن کہنے لگی بھائی جان مینوں پتہ چل رہا ہے تسی پریشان ہو۔ انہیں کہا ہاں بہن میں رزق دی وجہ نال، کاروبار دی وجہ نال، معیشت دی وجہ نال پریشان ہوں۔ انہیں کہا اینج کر بھائی میں تینے وظیفہ دسنی ہاں، وہ وظیفہ تو پڑھنا ہے اور اللہ لہرا بہرا دے گا۔ میں وہ دیتے یقین نال پڑھے وہ وظیفہ، اللہ تعالیٰ نے وہ میری دعا نو قبول فرمایا۔ وہ کی کہنے لگی بھائی جان پڑھا کرو اللہم انی اسألوکا من فضلکا ورحمتکا فإنہو لا یملکہا الا انتا فإنہو لا یملکہا الا انتا۔ بھائی پڑھا کر او شیخ صاحب کہنے نے میں اپنی بہن کو دعا یاد کر کے تے آ گیا، اللہ کو دعا کرنا شروع کر دیتی۔ شیخ صاحب کہندے نے 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے اللہ پاک نے رحمتہ کر دیتیاں۔ اللہ 24 گھنٹے نہیں مکمل، اے اپنی بات سنا رہے نے اور کہندے نے اللہ نے آسانیاں پیدا کر دیاں۔ اندر جس طرح پڑھدا جانا تھا نا بار بار اللہ اس طرح اور رحمتہ کردا جانا، آسانیاں پیدا، مزید اللہ آسانیاں پیدا کردا جا رہا سی۔ آندے نے مینوں پھر جستجو پیدا ہوئی، آندے نے میں اس تو بعد ویکھاں تے صحیح تحقیق کرنا شروع کر دیتی، اے جڑی دعا میری بہن نے دسی ہے اے کتھے ہوئے۔ آندے نے میں پھر جستجو نال دیکھنا شروع کر دیتا۔ آندے نے میں اس مقام تے پہنچیا، او دعا امام الانبیاء دی پڑھی ہوئی تے سنائی ہوئی دعا سی، وہ عام دعا نہیں سی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سی۔ آندے نے پھر میں جدو اور میرا یقین پختہ ہو گیا، پہلے نالوں بھی پختہ ہو گیا، میں اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ میں تانوں ایک قصہ بھی دسنا جڑا دے نال ہی جڑیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مہمان آ گیا، مہمان آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون نے؟ امام الانبیاء نے، پوری کائنات دے سردار نبی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مہمان آ گیا۔ عبداللہ بن مسعود کہندے نے نبی پاک نے اپنے سارے گھراں چوں پتہ کروایا، کوئی شے کھان پین والی ملی نہیں، مہمان دی مہمان نوازی واسطے کوئی شے نہ ملی۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تسی اندازہ لاؤ، سوچو تصور دی دنیا دے اندر مہمان آئے تے بندے کول کوئی شے گھر دے اندر ہوئی نہ، اس قرب دے اندر پریشانی دے عالم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا پڑھی، اے ہوئی دعا اللہم انی اسألوکا من فضلکا ورحمتکا فإنہو لا یملکہا الا انتا۔ ادھا ترجمہ بھی سن لو، اللہم انی اسألوکا من فضلکا ورحمتکا، اے اللہ میں تیرے کو تیرے فضل تے تیری رحمت دا سوال کرنا، سوال بھی کرنا نال فإنہو لا یملکہا الا انتا، اللہ تیرے سوا کوئی بھی فضل نہیں کرنے والا، تیرے سوا کوئی رحمت نہیں کرنے والا۔ اے عقیدہ جدو ہو جائے گا نا، اور میں قربان جاواں پھر ویکھیا کنیاں لہراں بہراں ہو جاندیاں نے، بندے دا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، ادھر زبان تو پڑھی جا رہا ہے دھیان اور کسے پاسے وے، پھر گل نہیں جے بننی، پختہ یقین نال کہنا فإنہو لا یملکہا الا انتا، اللہ میرا ایمان ہے، رازق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، خالق بھی تو ہے، اللہ جبار بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے، اللہ تھا کرن والا بھی تو ہے۔ پھر ویکھیا جی کنیاں رحمتاں نے صحیح حدیث پاک کے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکمل کی تھی، ایک پیارا آیا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پوجی ہوئی بکری پیش کر دیتی، توبتاً محبوب جی اے بکری نوش فرما لو، سبحان مہمان اسی بیٹھا ہے، آپ نے دعا کی تھی تے دعا نال اللہ پاک نے اسی وقت دی رحمتاں تے لہراں تے بہتاں کر دتیاں نے۔ اللہ پاک کو دعا مبارک ہے، مبارک باد ہے ہر اس شخص واسطے جو پریشانی دے اندر، تنگی دے اندر، رزق دی پریشانی ہو، بے اولادی دے اندر، اے کلمے یاد کر لو، پڑھیا کرو۔ اور یہ روایت امام طبرانی نے معجم الکبیر دے اندر، امام حیثمی نے اپنی کتاب
مجموع الزوائد کے اندر بیان کیتی ہے، بالکل سیدھے بند روایت جڑی میں آخر کے اندر بیان کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نے بیان کیا ہے کما حقہ اللہ اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو ساری زندگی اپنے رب دا ہی منگتا بنائے، اللہ سوالی اپنے رب دا ہی بنائے، اللہ مرد دم تک اپنے درد مانگت تے سوالی تے محتاج بنانا، اللہ مرد دم تک کسی دے آگے ہاتھ پھیلانے دی اللہ سب کو توفیق نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ سب دیاں پریشانیاں اللہ تکلیفاں دور فرمائے، رزق کے اندر اللہ برکت فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ